بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الحديث رواه البخاري. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھانے والے ہیں، آپ مفلسوں کے لیے کمائی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور آپ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد اور معاونت کرنے والے ہیں۔ دوستو، یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ جب گھر تشریف لائے تو ظاہر ہے وحی کا ایک بوجھ تھا آپ پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہی خوبصورت اور پیارا انداز ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نیکیاں ذکر کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے۔ دیکھیے، ان تمام چیزوں میں جو بیان کی گئی ہیں عبادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حسن معاشرت کا ذکر ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، بے کسوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور کسی کو کوئی آسمانی آفت پہنچ جائے تو آپ اس پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ہیں، اور یہ ظہور نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمال اخلاق کریمانہ تھے۔ تو اس سے ہمیں ایک درس مل رہا ہے، اور وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پہلا لفظ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بولا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، جو لوگوں کے مشکل وقت میں کام آتا ہے، جو ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، جو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو جو آج کی تاریخ کے حالات ہیں کہ KPK کے بعد پنجاب میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا سیلاب آیا ہے، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک طریقوں پر چلنے کی بے حد ضرورت ہے۔ جن جن علاقوں میں سیلاب آ رہا ہے ان علاقوں کے لوگوں کو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی اور بے کسوں کی مدد کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ اور آپ کے طریقہ کو دیکھیں، اور جب ہم یہ کام کر رہے ہوں گے، لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے، بے کسوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو یاد رکھیے پھر اللہ کبھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا، پھر اللہ کبھی ہماری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔